ورسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے دو مقصد بیان فرمائے. صدقہ فطر کے وجوب کے دو مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہیں اور ایسی واقع ہو جاتی ہیں جو روزے کے منافی ہوتی ہیں، روزے کے شان نہیں ہوتی. مثلا آدمی روزے میں غصہ کر لیتا ہے، گالم گلوچ کر لیتا ہے، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکال لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے. کون آدمی ایسا ہے کہ جو روزے کو روزے کے طریقے سے رکھے اور 100% جیسے روزے کے آداب ہیں ان روزوں کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ روزہ رکھے؟ لا محالہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو صدقۃ الفطر جو واجب قرار دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے تلافی ہو جائے. جو رمضان میں اس طرح کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے تلافی ہو جائے صدقہ فطر کے ذریعے. اور دوسرا مقصد اس صدقۃ الفطر کے وجوب کا یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے نادار اور غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو صدقۃ الفطر ادا کر کر اور ان کو دے کر اپنے ساتھ عید کی خوشی میں شریک کر لیا جائے. وہ اچھے کپڑے بنا سکیں، وہ اپنے جوتے خرید سکیں، اپنی بنیادی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکیں. صدقۃ الفطر کے وجوب کا دوسرا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے. اور پھر اس روایت میں دوسری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے یہ صدقۃ الفطر یہ نماز عید سے پہلے ادا کیا فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو اس کا یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے نماز عید الفطر کے بعد ادا کیا تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی پہلا جو ثواب ہے پہلے درجے کا وہ اس ثواب سے محروم رہا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر وہ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز عید سے پہلے ادا نہ کر سکا تو نماز عید کے بعد ادا کر دے، لیکن ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر کس آدمی پر واجب ہے؟ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے. دوسری بات، عام طور پر ایک مغالطہ ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. معاملہ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے وجوب میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ جو مال ہے اس مال کے اندر بڑھوتری کی صلاحیت ہونی چاہیے، جس کو ہمارے فقہ کی اصطلاح میں مال نامی کہا جاتا ہے. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو مال نامی کہتے ہیں، جبکہ صدقۃ الفطر میں یہ شرط نہیں ہے. دوسری بات، زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہے، یعنی اس مال پر پورا سال گزر جائے، یہ ضروری ہے. صدقۃ الفطر میں یہ شرط نہیں ہے. آدمی کی جو ضروریات زندگی ہے اس ضروریات زندگی کے بعد اگر اس کے پاس جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان گھر میں اتنا رکھا ہوا ہے
کہ اگر اس کی مجموعی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسے آدمی پہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرا سا صدقۃ الفطر سے متعلق جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں، اس کو ذرا سا سمجھ لیں تاکہ اس کے مطابق ہم صدقۃ الفطر ادا کریں۔ یہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر مسلمان پر، آزاد پر، بالغ پر، اور مال نصاب کا جو مالک ہو اس کے اوپر۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی بیمار ہے اور شریعت نے اس کو معذور قرار دیا ہے روزہ رکھنے سے، اس نے فدیہ ادا کر دیا، لیکن صدقۃ الفطر ادا کرنا اس پر بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں نے تو روزہ نہیں رکھا، میں نے تو فدیہ ادا کر دیا، اس لیے میں تو صدقۃ الفطر سے مجھے شریعت نے رخصت دی ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو صدقۃ الفطر وہ ساقط نہیں ہے، وہ اس کو لازمی ادا کرنا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک آدمی کے زیر کفالت جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ جو بالغ ہیں ان کا صدقۃ الفطر ان کے ذمے ہے، جو نابالغ اولاد ہے اس کا صدقۃ الفطر باپ کے ذمے ہے، بیوی کا صدقۃ الفطر بیوی کے ذمے، شوہر کا شوہر کے ذمے، لیکن اگر شوہر بیوی کا صدقۃ الفطر بتا کر ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ نابالغ اولاد ان کا صدقۃ الفطر جو ہے وہ باپ کے ذمے، باپ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو حضرات پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں رہائش اور قیام پذیر ہیں تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان کا صدقۃ الفطر وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا۔ اب دونوں صورتوں کا آپ کو اختیار ہے، اس آدمی کو اختیار ہے، چاہے وہ رقم وہاں پر ادا کر دے یا وہ رقم کسی کو وکیل بنا کر کسی اور ملک میں ادا کر دے، لیکن جس ملک میں وہ رہ رہا ہے اس ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ یہ نہیں کہ رہ رہا ہے امریکہ میں اور پاکستانی روپے کے حساب سے جوڑ رہا ہے کہ بھائی 250 روپے ادا کر دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس ملک میں رہ رہا ہے اور وہاں کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کا اعتبار ہوگا، لہذا اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر میں کیا چیز دی جائے، کتنا مال دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ذہن میں یہ رکھیں، اصولی بات یہ رکھیں کہ صدقۃ الفطر ہمیشہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس اعتبار سے آپ اپنے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ آپ گندم کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں صدقۃ الفطر، کھجور کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں، کشمش کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں، جو کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں، پنیر کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 5 طریقے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہیے اگر وہ صاحب حیثیت ہے، کشمش کے ذریعے اگر ادا کرنا چاہ رہا ہے، جو کے ذریعے ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو 1 صاع دینا ہوگا۔ یہ صاع ایک پیمانہ ہے جو پہلے زمانے میں وہ صاع چلا کرتا تھا، اور اس زمانے کے حساب سے اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1 صاع تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔ 1 صاع 3.5 کلو بنتا ہے۔ لہذا اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنا صدقۃ الفطر کشمش کی رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتا ہے یا کھجور کے نصاب سے ادا کرنا چاہتا ہے یا جو کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتا ہے، تو فی صدقۃ الفطر جو ہے وہ 3.5 کلو کی جو رقم بنتی ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گندم ادا کرنا چاہتا ہے، گندم کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہے نصف صاع۔ نصف صاع کا معنی ہے
پونے دو کلو گندم، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ ادا کریں۔ دیکھیے، جب میں نے ابھی یہ بات عرض کی کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں، کشمش کا ظاہر ہے ریٹ زیادہ ہے، کھجور کا ریٹ زیادہ ہے، جو کا ریٹ زیادہ ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ادا کریں گے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور سامنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، اور دوسرے کا فائدہ یہ ہے کہ اس رقم سے بہت سارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ انفع للفقراء ہے، اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، لہذا اس اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گندم کی قیمت کے اعتبار سے اگر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر 350 روپے صدقۃ الفطر کی رقم بن رہی ہے یا 300 روپے بن رہی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، قیمت کا آپ اندازہ لگا لیں، جو کارڈ وغیرہ چھپے ہوئے ہیں اس پر بھی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی 350 روپے دے رہا ہے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ آدمی 4000 روپے دے؟ 4000 روپے دینے میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، اور ہمارا فائدہ زیادہ یہ کہ ہمیں ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے آخری بات، بہتر یہ کہ ایک صدقۃ الفطر جو ہے وہ ایک فقیر کو پورا مستحق کو دے دیا جائے۔ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ مسجد میں صدقۃ الفطر کی رقم نہیں لگتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے۔ صدقۃ الفطر کی رقم مسجد میں نہیں لگتی، رفاہی اداروں میں نہیں لگتی۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کے لیے مالک بنانا شرط ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی رقم دینے کے لیے بھی مالک بنانا شرط ہے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا تو آپ کی یہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو یہ صدقۃ الفطر کی رقم دی جائے۔ مسلمان میں بھی جو نادار ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو دے دی جائے۔ اور اگر اپنے کوئی رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، ان کو دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس میں دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ہے اور دوسرا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔